قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکی کا حصہ لڑکے سے آدھا ہے، لڑکے کو لڑکی سے دگنا حصہ ملے گا. یعنی ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، 3 لاکھ روپے دونوں میں تقسیم کرنے ہیں، تو لڑکے کو 2 لاکھ ملیں گے، لڑکی کو 1 لاکھ ملے گا. اگر ایک لڑکا 2 لڑکیاں ہیں 4 لاکھ ہیں تو لڑکے کو 2 لاکھ ملیں گے اور لڑکی میں سے ہر ایک کو 1 لاکھ ملے گا، آدھا ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمہ نہیں لگایا کہ تم اپنی ذمہ داری خود اٹھاؤ، بلکہ اس کی ذمہ داری کس اور کے لگا دیا. جب تک شادی نہیں ہوئی تو والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے گا، ان کے خرچے اٹھائے گا، اور شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھائے گا. تو عورت کو ویسے ہی کہیں پر بھی یعنی بے سہارا نہیں چھوڑا ہے. تو چونکہ اس کے لیے ایک سہارا موجود ہے، اس کا خرچہ اٹھانے والا موجود ہے، تو اس لیے اس کا حصہ کم رکھا گیا ہے. مرد کے ساتھ یہ نہیں ہے، مرد نے اپنا ذمہ خود ہی سارا خرچہ اٹھانا ہے، اور اگر وہ صاحب اولاد ہے 20 بچوں والا ہے تو 20 بچوں کا خرچہ بھی اس نے اٹھانا ہے. تو اس لیے اس کا حصہ ڈبل کر دیا شریعت نے. عقل میں آنے والی بات ہے. بعض لوگ جو بے دین قسم کے لوگ ہیں، لبرل لوگ ہیں، وہ اس حکم پر اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں لڑکی کا حصہ آدھا کیوں ہے، یہ تو ظلم ہے لڑکی کے ساتھ. لیکن ان کی عقل اصل میں اس طرف جاتی نہیں ہے کہ لڑکی پہ ظلم نہیں ہے. اگر لڑکی کو کچھ بھی نہ دیا جاتا ہے تو بھی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اس کا خرچہ دوسروں کے ذمہ اللہ نے رکھ دیا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا ہے کہ اس کو آدھا دیا ہے لڑکے کی بنسبت. اس لیے یہ ظلم نہیں ہے، بالکل عین انصاف ہے. اور پھر یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ انسان کا فائدہ کس میں ہے، کس چیز میں مصلحت ہے. جس نے تخلیق کیا، جو پیدا کرنے والا وہ ذات نہ جانتا، پھر کون جانتا ہے.